سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے. حضرات محترم، جس طرح رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی طریقے دے نال رمضان دا اور تقوی دا بڑا گہرا تعلق ہے. تقوی دا معنی کیا؟ بچنا. تقوی دا معنی ہے بچنا، پرہیزگاری. سادے الفاظ اندر انج کہہ لو کہ گناہاں تو بچنا تے نیکیاں، بولو تھوڑا جا بولو، گناہاں تو بچنا اور نیکیاں کرنا. شیطان نو ذلیل کرنا اور رحمان نو راضی کرنا، ایدا نام تقوی ہے. تھوڑی جی آواز مٹھی کر دیں. تقوی ہر نبی نو اللہ تعالی نے تقوی دا حکم دیتا ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت نو تقوی دا، ٹھیک ہے بالکل، تقوی دا حکم دیتا ہے. تقوی تو بغیر انسان اللہ دا قرب حاصل کر سکتا نہیں. توحید دا مقصد تقوی ہے، رسالت دا مقصد تقوی ہے. قرآن پاک نو آسماناں تو زمین تے اتارن دا مقصد تقوی ہے. اے مسجداں بنان دا مقصد تقوی ہے. نماز پڑھن دا مقصد تقوی ہے. روزہ رکھن دا مقصد تقوی ہے. حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرن دا مقصد تقوی ہے. اگر تقوی نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. تقوی دین اسلام دی ہر عبادت دا بنیادی اصول ہے.
تقوی تو بغیر کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں۔ تقوی انسان نو انج کہہ لو کہ اللہ دا تے اللہ دی رسول دا فرما بردار بنا دیندے۔ جو بندہ تقوی حاصل کر لیندے، جو بندہ تقوی تے کار بند ہو جاندے، انہوں پھر محسوس ہوندہ ہے گناہ کیا ہے تے نیکی کیا ہے۔ تقوی جہنم تو بچن دا بہترین عمل ہے اور جنت دے اندر داخل ہون دا عمل ہے۔ آئیے اگر ساڑھے دلان دے اندر تقوی نہیں، رمضان دا روزہ رکھے ہے مگر تقوی حاصل نہیں کیتا، قیام اللیل کر دے مگر دل اندر تقوی نہیں آیا، حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا مگر دل اندر تقوی پرہیزگاری نہیں اپنا سکیا، تو اس بندے نو کسے بھی نیکی دا فائدہ۔ تقوی دا معنی ہے گناہ تو بچنا، نماز بھی پڑھ رہے ہے، روزہ بھی رکھے ہے، حاجی صاحب بھی ہے، تے زبان تو جھوٹ جا ختم ہوندا، زبان تو جھوٹ بھی بولی جا رہے ہے، زبان تو گالی گلوچ بھی کری جا رہے ہے، آسمانہ تو آواز آندی ہے سانو تیری ایسی عبادت دی لوڑ۔ آئیے آج ساڑھے معاشرے اندر تقوی تو اسی بڑے دور ہو گئے ہیں، نیکیاں دکھلاوے دیاں رہ گئیاں نے، عبادتاں دکھلاوے دیاں رہ گئیاں نے۔ پوچھ کے ویکھیا جائے، تھوڑا جا غصہ آ جائے، جناب تھوڑا جا کوئی معاملہ انجدہ بن جائے، اتھے پتہ لگ جائے ایدیاں نیکیاں کنیاں کنے تے ایدے اندر تقوی کتنا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن سے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان تے غور کیجئے کہ اللہ دے قرآن نے اور میرے پیغمبر دے فرمان نے تقوی کتنے پیارے انداز نال بیان فرمائے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سنو اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت کرو۔ کس اللہ دی؟ جس اللہ نے توانو بھی پیدا کیتا ہے اور تواڈے تو پہلیاں قوماں نو بھی پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے عبادت کیوں کرنی ہے؟ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سننا ذرا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ اکبر اللہ۔
اللہ پاک فرماندے نے اسی انساناں نو بنایا اسی جناں نو بنایا اپنی عبادت واسطے۔ اس آیت دا ترجمہ انج کر لیے اللہ پاک نے زمیناں بنائیاں میرے تیرے واسطے، آسمان بنائے میرے تیرے واسطے، فروٹ بنائے اللہ نے میرے تیرے واسطے۔ انج کہہ لو اللہ پاک نے پوری کائنات دیاں نعمتاں بنائیاں میرے تیرے واسطے، مینوں تے توانوں بنایا اپنی عبادت واسطے بنایا۔ اللہ سونیا عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ سونیا فجر پڑھنی ہے تے کیوں پڑھنی ہے؟ ظہر پڑھنی ہے تے کیوں پڑھنی ہے؟ عصر پڑھنی ہے تے کیوں پڑھنی ہے؟ مغرب پڑھنی ہے تے کیوں پڑھنی ہے؟ عشاء پڑھنی ہے کس وجہ تو پڑھنی ہے؟ اللہ سونے روزہ رکھنا ہے تے کس وجہ تو رکھنا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا عبادت اس وجہ تو کرنی ہے، عبادت تسی کرو گے میں توانوں تقوی والا بنا دواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام تے غور کرنا ذرا۔ اللہ اکبر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان لے کر کے آنے والو، اسی تواڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ سونیا رمضان دے روزیاں نو کیوں فرض کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے نے لعلکم تتقون، فرمایا روزہ تسی رکھو گے تواڈے دلاں دے اندروں گناہاں نو نکال کے نیکیاں دی محبت پیدا کر دواں گا۔ اللہ سونیا بندہ روزہ رکھے گا ملے گا کی؟ فرمایا اس دل دی اندر اسی پرہیزگاریاں پیدا کر دواں گے، اس دل دی اندر اسی تقوی پیدا کر دواں گے۔ اللہ سونیا جدو بندہ تقوی والا بن جاندا ہے، پرہیزگار بن جاندا ہے، ملدا کی ہے؟ فرمایا تقوی تے پرہیزگاری والا انسان بن جائے رحمان اپنی جنت عطا کر دے گا۔ فرمایا تقوی پرہیزگاری اپنے دل اندر پیدا کرنا انسان دا کم ہے تے جنت عطا کرنا کدا کم ہے؟ بولو اللہ رب العالمین دا کم ہے۔ بڑی معذرت نال اج روزہ بھی رکھیا ہے تے ملاوٹاں بھی ہو رہی نے، روزہ بھی رکھیا ہے زبان تو فراڈ جھوٹ بھی چل رہے ہیں، یاد رکھیا جی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر روزہ تینوں پرہیزگاری دا درس نہیں دے سکیا، اگر روزہ رکھ کے تم متقی نہیں بنیا تے سمجھ لے تیرے روزے دا تینوں کوئی فائدہ، اور روزے دا فائدہ تے نا کہ روزہ رکھیا ہوئے تے تیری زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے تیرے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک اور گل یاد آ گئی، چند دن پہلا نا سوشل میڈیا تے ایک ہے تے پروفیسر اپنے آپ نو کہ حلواند ہے مگر میں نو پروفیسر نہیں مانتا، آندہ کی یہ رمضان دا مہینہ ایدہ کوئی قرآن حدیث جو ثبوت، رمضان دے مہینے دا قرآن اور حدیث دے اندروں
توجہ کرنا ذرا توجہ، رمضان دے مہینے دا قرآن اور حدیث جو کوئی ثبوت ہے، اور جو رمضان دے اندر روزے رب نے فرض کیتے نے اے مسلمانہ تے بوجھ ہے. اللہ اکبر، مسلمانہ تے بوجھ ہے، کوئی ثبوت نہیں. مگر یاد رکھیا جے، میں اس پروفیسر کو پیغام دینا چاہنا، اپنی آخرت برباد نہ کر. اللہ پاک نے اس مہینے دا ذکر بھی قرآن اندر کیتا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا جس مہینے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے اس مہینے دا کی نام ہے؟ بولو. رمضان اس مہینے دا نام ہے، اور کہندہ ہے رمضان دے روزے مسلمانہ تے بوجھ نے. رب فرماندہ ہے بوجھ نہیں، بلکہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام دا معنی کیے روزہ ہے نا. فرمایا اسی رمضان دے روزے مسلمانہ تے اس تو فرض کیتے نے تاکہ مسلمان اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے رب دی جنت دا حقدار بن جائے. تے رمضان دے مہینے دا بھی قرآن اندر ذکر ہے، اور رمضان دے روزیاں دا بھی قرآن اندر ذکر ہے. اور جیڑا مہینے دا روزے دا انکار کرے گا سمجھ لے اپنی آخرت تباہ کر رہی ہے، اپنے آپ نو جہنم دا ایندھن بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار رمضان دے مہینے دا ذکر آیا ہے، انج کہہ لیے مومنو رمضان آ گیا ہے، مومنو رمضان آ گیا گئے، مومنو ماہ رمضان آ گیا گئے، مومنو ماہ غفران آ گیا گئے. مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا ہے، مومنو ماہ رمضان آ گیا گئے. مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا ہے. خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ، روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ. کیوں بھئی تیار ہو گئے نہیں؟ کادے واسطے؟ نیکیاں کرن واسطے. روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ، خبردار آسیو ہوشیار ہو جاؤ. روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ، روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، مومنو ماہ رمضان آ گیا. اللہ اکبر. اللہ اللہ دا قرآن فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا عبادت اس وجہ تو کرنی ہے کہ عبادت کرن دی وجہ تو بندہ متقی بن جاندہ ہے، بندہ پرہیزگار بن جاندہ ہے. اللہ سونیا جدو بندہ متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، ملے گا کی؟ اللہ پاک فرماندے نے سننا ذرا. فرمایا اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر.
اللہ اکبر اللہ فرمایا اسی تقوی دی وجہ تو انعام کی دوانگے آج جناب کوٹھیاں والا سمجھ دائے میرے کول کوٹھیاں بڑیاں زیادہ نے اللہ دے میں بڑا نزدیک کاراں والا سمجھ دائے میرے کول کاراں بڑیاں زیادہ نے میں اللہ دے قریب بینک بیلنس والا سمجھ دے میرے کول بینک بیلنس بڑا زیادہ ہے میں اللہ دے قریب پراپرٹی ڈیلر سمجھ دے میرے کول پلاٹ بڑے زیادہ نے میں اللہ دے بڑا قریب زمیناں دا مالک سمجھ دے نا میرے کول جناب 1-2 مربع زمین نے میں اللہ دے قریب نانا سونے اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا جدے دل دی اندر جتنا بلند تقوی ہوئے گا اونا میں رب دے قریب ہوئے گا اللہ اکبر اللہ پہلا انعام جیڑا بندہ تقوی والا بن جاندہ ہے پرہیزگاری والا بن جاندہ ہے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے اللہ دے نزدیک ہو جاندہ ہے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ دوسرا انعام سننا ذرا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا فرمایا جڑا بندہ تقوی والا بن جاندہ ہے متقی بن جاندہ ہے پرہیزگار بن جاندہ ہے نمازاں پڑھ دے نمازاں دا رنگ نظر آندہ ہے روزہ رکھیا ہے روزے دا رنگ نظر آندہ ہے حج کر کیا ہے حج دا رنگ نظر آندہ ہے نا عمرہ کر کیا ہے عمرے دا جناب او دیتی عمل کر دے نا فرمایا اللہ پاک جڑا بندہ متقی دے پرہیزگار بن جاندہ ہے نا اللہ پاک کو دے واسطے آسانیاں دے رستے کھول دیندے نے اللہ اکبر اللہ انج جناب انج کر لو اس آیت دا ترجمہ انج کر لو متقی بننا سونیا تیرا کم ہے پریشانیاں مکانا میں رب دا کم ہے متقی بننا تیرا کم ہے دکھ مکانا میرے رب دا کم ہے متقی بننا تیرا کم ہے اللہ روزیاں عطا کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے متقی بننا تیرا کام ہے اللہ پاک فرماندے نے تینوں ہر دکھ چو نکال کے خوشیاں عطا کرنا میں رب دا کام گئے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فرمایا جڑا بندہ متقی بن جاندہ ہے پرہیزگار بن جاندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو دنیا دیاں بھی کامیابیاں عطا کر دیندے نے آخرت دیاں کامیابیاں بھی عطا کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا متقی بندے تے انعام سننا ذرا اللہ دا قرآن فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ متقی بن جاندہ ہے پرہیزگار بن جاندہ ہے نیکیاں دا رنگ نظر آندہ ہے عبادت دا رنگ نظر آندہ ہے فرمایا اللہ پاک نے اس بندے واسطے جنت بنائی ہے اعدت للمتقین جنت کیڑی فرمایا جس جنت دی چڑائی زمینہ آسمانہ دے برابر گئے اللہ اکبر تے جنت کیڑی فرمایا متقی بندہ انج رب دی جنت اندر داخل ہوئے گا اللہ پاک نے استقبال واسطے ملائکہ نو کھڑا کیتا ہوئے گا ملائکہ کی کہہ رہے ہونگے سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین فرشتے کی کہہ رہے ہونگے تو اڈے تے سلام بھی ہوئے
کی ہوئے سلام ہوئے پکیزہ روحو پکیزہ لوگو متقی لوگو پرہیزگار لوگو آج اسی تواڈے تے سلامتی بھیجنے اور اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہن موت آنی جنت کنوں ملنی ہے بولو تھوڑا جا بولو جنت کنوں ملنی ہے متقی لوگاں نو جنت ملنی ہے اگر متقی نہیں بندہ پرہیزگار نہیں تے پھر رب دی جنت دا داخلہ تے متقی دا معنی گناہاں تو بچنا متقی دا معنی پرہیزگار دا معنی تقوی دا معنی کہ شیطان نو ذلیل کرنا تے رحمان نو راضی کرنا ایتھے دے جناب ساڈا ایمان 100 روپے دے نوٹ سے ڈل جاندے خراب ہو جاندہ بندہ ٹردا جا رہا ہے نا راستے اندر 1000 دا نوٹ آ گیا پیر رکھ لیا جدا ڈگیا وہ پوچھتا یار 1000 روپیہ اتھے ڈگیا ہے پتہ نہیں کتھے گیا ساڈا ایمان تے انجدا ہے مینوں دس نا جدو تیرا ایمان انجدا ہو گیا ہے ادھر نمازاں تینوں فائدہ دودھ جے پانی پا رہے ہیں رمضان دے مہینے اندر تیریاں نمازاں روزے بولو فائدہ دین گیا دکان تے بیٹھا ہے دکان تے وٹے کٹ جناب وزن والے بنائے نے پتہ نہیں کی سسٹم لایا ہی کہ چینی کٹ تو لی جائے روزہ بھی رکھی ہے داڑھی بھی رکھی ہے دکان تے بیٹھ کے کپڑا لوگاں نو کٹ ماپ کے دین دے ہیں دس مینوں تیری عبادت تینوں فائدہ اور عبادت اس چیز دا نام ہے مفسرین نے فرمایا جڑا بندہ تقوی دار بن جاندہ ہے نا وہ حلال نو بھی اس نیت تے چھوڑ دے کتے انج نہ ہوئے کہ اے دے اندر حرام دی کوئی تھوڑی جی یعنی کہ ملاوٹ ہوئے تے اس کر کے میں اے حلال بھی پسند کردہ وہ ایدہ نام تقوی ہے کدھر چلا گیا تقوی کہ جناب رات نو پانی دی واری ہے دوسرے دا بھی پانی اپنی پیڑی چھپا رہے ہیں انج ہوندا کہ نہیں دنے نمازاں دنے تہجد روزہ بھی رکھی ہے دوسرے دا پانی اپنی پیڑی چ لگا رہے ہیں سونے دا نام عبادت نہیں عبادت اس چیز دا نام ہے کہ تو نماز پڑھی ہوئے روزہ رکھیا ہوئے تے تینوں ویکھ کے بندہ کے پکا سچا مومن جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ آ جاؤ اپنے آپ نو متقی بنا لو پرہیزگار بنا لو تقوی والا بنا لو اللہ اکبر اللہ اگر تم متقی نہ بنیا پرہیزگار نہ بنیا تقوی والا نہ بنیا عبادت بھی کری جا رہے ہیں قرآن پاک دا ایک اور مقام سن ذرا اللہ اکبر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اے دلیل سن ذرا ایویں نہ سمجھی کہ اپنے کولوں گلاں کر رہے ہیں اللہ دا قرآن فرمایا نماز جڑی ہے نماز انسان نو بے حیائی تو روک دیے نماز انسان نو برے کماں تو روک دیے اگر تو نماز بھی پڑھنا ہے تے جناب والا اکھاں دا زنا کرنا ہے نماز بھی پڑھنا ہے کنا دے نال گانے سننا ہے نماز بھی پڑھنا ہے زبان تو جھوٹ بھی بولنا ہے نماز بھی پڑھنا ہے اس دل اندر گندے گندے خیالات بھی سوچنا ہے نماز بھی پڑھنا ہے اینا ہتھاں تو مسلماناں دی عزت بھی بمال کرنا ہے نماز بھی پڑھنا ہے اینا پیراں دے نال چل کے گناہ والے اڈے تے جانا ہے سمجھ لے تیری نماز دا کوئی فائدہ نہیں تیری نماز دا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیتا ہے اللہ نے اصول بنا دیتا ہے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی قانون تے اصول ہوندا ہے نا اللہ پاک نے عبادت دا اصول بنایا ہے اللہ نے عبادت دا قانون بنایا ہے
فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کائنات لوگو نماز بے حیائی تو روک دیے، نماز بندے نو گناہاں تو روک دیے۔ انجی میرے نبی نے فرمایا صوم جنہ، روزہ بندے نو گناہاں تو روک دے، روزہ بندے نو جناب برائی تو روک دے۔ اگر تو نماز پڑھنے روزہ رکھنے برائی تو نہیں باز آندا، سمجھ لے رب دی عدالت اندر نہ تیری نماز پہنچی ہے تے نہ روزہ پہنچیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سونیا اپنے ضمیر نو کدی سوال کریا کرنا، اپنے گریبان نو کدی پوچھیا، اپنے گریبان اندر کدی چھاتی ماریا کرنا، نظر ڈالیا کرنا۔ نمازاں بھی پڑھنا ہے، اللہ اکبر کتنا کا تقوی والا ہے، کتنا کا پرہیزگار ہے، کتنا کا اطیع اللہ کا واطیع الرسول کا فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے قرآن پاک تو بعد میرے مصطفیٰ دا فرمان سننا ذرا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے لوگو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر دعا فرمایا کرد زڑ، اللہم انی اسألک الہدی۔ اور تیری نظر اندر تقوی دا کوئی مقام نہیں ہوئے گا، تیری نظر اندر پرہیزگاری دا کوئی مقام نہیں ہوئے گا، تیری نظر اندر جناب والا متقی بننا کوئی معنی نہیں رکھدا ہوئے گا۔ اللہ دی نبی دعا کر دے بہنے، میرے مصطفیٰ دعا کر دے بہنے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ترجمہ سننا، اللہ میں محمد، اللہ تیرا پیارا پیغمبر تیرے کو دعاواں کرنا، اللہ مینو ہدایت والا بنا دے، اللہ مینو ہدایت والا بنا دے۔ او سونے کدی یہ دعا کر لیا کرنا، اللہ مینو ہدایت والا بنا دے۔ اللہ یار میں تینج کہنا چاہنا، میرے پیغمبر تو ہدایت شروع ہوئی ہے، میرے پیغمبر ہدایت منبع نے، میرے پیغمبر ہدایت یافتہ نے، میرے پیغمبر نے لوگوں آ کے دسیا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، مگر میرے پیغمبر دعا کر دے بینے، اللہ مینو ہدایت والا بنا دے، اللہ مینو تقوی والا بنا دے، اللہ مینو جناب، اللہ مینو جناب عفیت والا بنا دے، اللہ سونے مینو غنی بنا دے، اللہ مینو پرہیزگار بنا دے، اللہ مینو متقی بنا دے۔ سونے اگر میرے پیغمبر دعا کر دینے تو کیوں نہیں دعا کردا؟ اگر میرے پیغمبر متقی بننا پسند کر دینے تو متقی بننا کیوں نہیں پسند کردا؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت ارباد بن ساریہ فرما دینے کائنات دے لوگو، اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن منبر تے تشریف فرمانے، میرے پیغمبر نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا، کتنا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا، کتنے درد والا خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ بیان کر دینے انج لگدا جس طرح کوئی جدا کون والا گلاں کریا کر دینا، جس طرح کوئی جدا کون والا اپنی زبان تو گفتگو کر دینا۔ صحابہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے خطبہ ارشاد فرمائی جا رہے، صحابہ کرام نو وعظ نصیحت فرمائی جا رہے۔ آخر تے میرے پیغمبر فرما دینے اوصیکم بتقوی اللہ، میرے صحابہ کرام گل سنیا جے، میں محمد تانوں وصیت کرنا اپنے دلاں دے اندر تقوی پیدا کر لینا، اپنے دلاں دے اندر پرہیزگاریاں بنا، اپنے
دلان دی اندر پرہیزگاری پیدا کر لینا۔ میرے پیغمبر فرمانے نے میرے صحابہ کرام اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ پاک نے جنت دا دروازہ کھولنا ہی ہے جدو بندے دے دل اندر تقوی جاندا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کرام اپنے دلان دے اندر کی پیدا کر لو؟ تقوی پیدا کر لو۔ رمضان تے قرآن دا گہرا تعلق ہے، رمضان تے تقوی دا بھی گہرا تعلق ہے۔ رمضان اندر قرآن دی تلاوت کرنا تے تقوی کیوں نہیں اختیار کردا؟ قرآن نے رمضان نے پیغام یہ دیتا ہے کہ اپنے اندر کی پیدا کرنا چاہیے؟ تقوی، تقوی، پرہیزگاری۔ رب کعبہ دی قسم ہے ایتھے لوگ جناب ولی سمجھتے ہیں جنہوں سنگ لگ جان، ولی سمجھتے ہیں جیڑا جناب تھلوں تو جناب بالکل کپڑیاں تو کپڑے جسم دے ہونی نہ، ایتھے ولی لوگ انہوں سمجھتے ہیں جدے جناب کوئی 8-8 10-10 فٹ لمبے بال ہو۔ ولی انہوں سمجھتے ہیں جڑا سال پورا نہ نہائے، مگر اللہ پاک نے ولی دی نشانی بیان فرمائی، فرمایا جدے دل اندر تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، او میں رب دا ولی ہوئے گا۔ تے ولی دا معنی کیا؟ اللہ دا دوست۔ تے جدو بندہ تقوی والا بن جاندہ ہے، ولی بن جاندہ ہے، پھر رب کھولو جڑی دعا کر دے اللہ دعا نو رد فرمان دے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بالکل اللہ دی رحمت نال 2023 ماڈل اشعار نے، ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ ہو اگر غیر محرم مقابل کوئی، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجئے، دل بھی گندے خیالات سے پاک ہو، اپنے مولا کو دل میں بسا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اپنے رمضان دا پیغام، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، اپنے کانوں سے گانے نہ سنیے کبھی، ان کو قہر خدا سے بچا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ آنسو جاری نگی گوت کر آنکھ سے، آنسو جاری نگی گوت کر آنکھ سے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، رونے والوں کی صورت بنا لیجئے، سر کو سجدے میں رکھ کر، سر کو سجدے میں رکھ کر، اپنے مولا کو رو کر منا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار سننا، ذرا سننا، خطبے دی اندر مسکرانا، بولو خطبے دی اندر دائیں بائیں ویکھنا۔ اللہ اکبر، دعا فرماؤ اللہ سانو پوری توجہ دے نال گفتگو سنن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جان دے کئی بندے خطبے دے اندر آ کے ایک دوسرے موڈے مارن دے ہوندے،
دائیں بائیں ویکھن دین وہ سونے موٹے ہی تو مارنے نے تے بازار تھوڑا موٹے مارن واسطے جنہیں مرضی مار ایک دوسرے نے موٹے ادھروں موٹا مارتے انہوں دیوار نال مارتے ادھروں مارتے انہوں دیوار نال مار وہ سونے آئے جڑا گھنٹہ ہے توجہ نال بیٹھ جیا کر اللہ خوت کیوں گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں گوٹے ذرا چھاڑے کے بیٹھو ذرا توجہ نال بیداری نال کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ سارے انہوں سلامت رکھے اللہ سارے دے اپنی رحمت دا نزول فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے قرآن پاک تو بعد میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سننا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے فرما دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سننا ذرا سننا تقوی ویکھنا ذرا تقوی اپنا ایمان بھی چیک کرنا اور پہلے لوگاں دا ایمان بھی چیک کرنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں بنی اسرائیل دی قوم دے دو بندے نے ایک نے اپنا گھر فروخت کر دیتا ہے نا دوسرے نے گھر نو خرید لے آئے نا خریدن تو بعد جناب اینج کر کے اے بندہ جڑا ہے نا کسے کام دی گرد اندر اپنے گھر دی اندر جناب ٹویا نکال رہا ہے اینج جناب مٹی جناب نکال دیا اچانک ایک مٹکا سونے دا نکلے آئے نا ایک گڑا سونے دا نکلے آئے نا اللہ اکبر سننا ذرا اے بنی اسرائیل دی قوم دا واقعہ اس بندے نے اینج کر کے مٹکا اپنے کندھے تے رکھے آئے نا سونے والا گڑا جڑا ہے نا کندھے تے رکھے آئے نا وہ دے دروازے دے پہنچ گیا ہے جا کے اندر اللہ دے بندے ہے تو اپنے گھر اندر سونے دا مٹکا بھول کے آ گیا ہے اے پھڑنا اپنا سونے دا مٹکا اللہ اکبر اے بندہ آندا یار گل سننا میں تینوں اپنا گھر بیچ دیتا ہے نا اے دی اندروں سونا نکلے تاں بھی تیرا ہے اے دی اندروں مٹی نکلے تاں بھی تیری ہے اللہ اکبر اے بندہ آندا یار میں تے پیسے تینوں تیرے مکان دے دیتے نے سونے دیتے پیسے نہیں دیتے مٹکے دیتے پیسے نہیں دیتے اے بڑا قیمتی مٹکا ہے اے بڑا جناب اللہ قیمت دا مٹکا ہے نا پھڑنا یار تو اپنی زمین دے اندر دبیا ہوئے گا تینوں یاد بھول گیا ہوئے گا اے بندہ دا نا 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 میں مٹکا نہیں لینا میں نو اس مٹکے دی ضرورت نہیں میں فروخت کر دیتا ہے نا جدو میں گھر فروخت کیتا ہے اے دی اندر ساریاں چیزاں تیریاں نے اے دی اندر جو بھی نکلے گا ہیرے جوہرات سونا سب کچھ تیرا ہوئے گا اے بندے دا تقوی آندا نا نا یار میں گرام نہیں کھانا چاہندا میں گرام نہیں استعمال کرنا چاہندا او سونیا اینج جناب اپنا ایک گھڑی تے ایمان بیچن والے اوے سونیا ایک سوٹ تے اپنا ایمان قربان کرن والے اے سونے دا مٹکائے نا اے سونے دا مٹکائے نا دوویں نہیں لے رہے تکرار کر رہے نے وہ آندا میں نہیں لینا اے آندا میں نہیں لینا اے آندا میں گھر بیچ دیتا ہے ہن اے دی اندروں مٹکا نکلے ہے تیرا ہے اے آندا میں گھر خریدی ہے نا اے دی اندروں مٹکا نکلے ہے گھر دے پیسے میں دیتے نے مٹکے دے پیسے میں نہیں دیتے پھڑنا اینج جناب مٹکے دی وجہ تو تکرار ہو رہا ہے اللہ پاک نے اینج کر کے اپنے بندیاں دا ایمان ویکھی ہے نا اللہ پاک نے اپنے بندیاں دا ایمان ویکھی ہے نا ویکھن تو بعد
فیصلہ کرنے واسطے اللہ پاک نے آسمانہ تو ایک فرشتہ بھیجیا ہے نا، فرمایا جانا میرے فرشتے انہاں دے درمیان فیصلہ تے کر کے آنا، انہاں دوواں دا تقوی میں رب نو بڑا پسند آیا ہے، انہاں دوواں دا ایمان میں رب نو بڑا پیارا لگیا ہے نا، جانا انہاں دے درمیان فیصلہ کر کے آ۔ فرشتہ زمین تے آیا انسانی شکل اندر آ کے فرشتہ اندر گل سنو نا یار کیوں لڑائی کر دے پیو نا، اپنا مکمل واقعہ دونوں نے بیان کیتا ہے نا۔ فرشتہ اندر گل سنو نا یار ان تواڈے اندروں ایک دا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آندا جی بالکل میرا بیٹا موجود ہے نا، دوسرے نے پوچھیا تیری بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ کہندا جی بالکل میری بیٹی ہے۔ فرشتہ آندا ہے دونوں دا آپس اندر نکاح کر دو، نکاح کر دو، نکاح کرن تو بعد مٹکا انہاں دے نکاح تے صرف کر دو، خرچ کر دو، مٹکا بھی خرچ ہو جائے گا، سونا بھی خرچ ہو جائے گا، تواڈا ایمان تقوی بھی سلامت رہ جائے گا، اور تواڈے بیٹیاں دا تواڈی اولاد دا گھر بھی بس جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے ایمان اے ایمان، او یار انج دا ایمان بنانا، انج دا ایمان بنانا، نہ ملاوٹاں کریا کر، نہ دھوکے بازی کریا کر، نہ فراڈ کریا کر۔ او سونیا اگر تو فراڈ دھوکے بازی نال کوئی سامان ویچے گا کل اللہ دی عدالت ہوئے گی۔ اے سامان جڑا ہے نا ایک دھوکے فراڈ دے نال چیزاں فروخت کرنیاں جڑیاں نے کل تیرے واسطے جہنم دے انگارے بن جان گے۔ اللہ اکبر، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر ایمان دی سلامتی، ایمان دی مٹھاس پیدا کرنا۔ رمضان مینوں تے تینوں پیغام اے دین واسطے آندا ہے نا، اپنے دلاں دے اندر ایمان پیدا کرو، اپنے دلاں دے اندر جناب والا تقوی تے پرہیزگاریاں پیدا کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سننا دراز اے میں اپنی ماواں بہناں نو گفٹ دینا چاہنا، پیغام دینا چاہنا۔ سیدنا عمر دا دور ہے، سیدنا عمر دا زمانہ ہے نا، انج کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انج کر کے رات نو گشت فرمایا کر دے سن، رات بازاراں دے چکر لگایا کر دے سن۔ کیوں چکر لگان دے؟ کوئی میری حکومت دی اندر پیاسا نہ گئے، کوئی میری حکومت دی اندر بھوکا نہ گئے، کوئی میری حکومت دی اندر ضرورت مند نہ گئے۔ سونے اے امیر المؤمنین دیاں نشانیاں گویا کر دیاں نے۔ آج دے امیر المؤمنین اللہ کرے کدے انہاں نو ہدایت آ جائے، اللہ کرے کدے سیدھے رستے تے چلن لگ پین۔ آج غریب مرتا ہے تے مر جائے مگر حکمراناں نو کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا عمر انج کر کے رات دیاں تریکیاں دی اندر بازاراں دی اندر گشت کریا کر دے سن۔ ایک دن گشت کر دیاں ایک گھر دے قریب پہنچے نے، اس گھر دی اندروں آواز کی آندی ہے، سننا میریاں ماواں بہناں سننا، انج دیاں وی عورتاں گویا کر دیاں نے، انج دیاں وی بیٹیاں گویا کر دیاں نے، انج دیاں بھی اسلامی خاتون ہویا کر دیاں نے۔ اللہ اکبر، انج کر کے بیٹی نے جناب دودھ چولے نا، ماں دیئے بیٹی کل سننا صبح دا سورج طلوع گون والا ہے نا، انج کرنا دودھ دی اندر پانی پا لینا، انہیں بازار جا کے دودھ فروخت کرنا ہے نا، پانی پا لے دودھ بڑھ جائے گا۔ آج دی ماں بہن بھی اسی وجہ تو پانی پاندی ہے نا، دودھ بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے بیٹی دا جواب سننا ذرا۔ بیٹی اپنی ماں نو آندیے، اماں نا 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 دودھ دی اندر پانی نہیں پانا،
ماں پوچھ دیئے بیٹا کیوں نہیں دودھ دی اندر پانی پانا؟ بیٹی آندیے اماں جان عمر نو پتہ لگ جائے گا، اگر عمر نو پتہ لگ گیا تو عمر سزاواں دے گا۔ او یار جدو حکمران تقوی والے گویا کر دے سن، جدو حکمران مسلح تے کھڑے ہو کر کے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اللہ دے سامنے اپنی منت و سماجت کریا کر دے سن، ادو رایا بھی ڈریا کر دی سی نا، ادو رایا بھی نیک دل ہویا کر دی سی نا۔ ماں دیئے بچہ گالس دے سننا، اس ٹائم تے عمر آرام کردہ گئے گا، اس ٹائم تے عمر سو رہا گئے گا، عمر نو کیڑا پتہ لگے گا؟ اینا نہیں پتہ کہ عمر نے دروازے نال کان لایا ہے نا، عمر ساریاں گلاں سندا جا رہا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹیاں دیئے اماں گل سننا، عمر نہیں ویندا پیا، عمر دے کرندے نہیں ویندے پے، عمر دیاں فوجاں نہیں ویندیاں پیاں، گل سننا جیڑا عمر دا تے میرا خدا ہے او تے ویندا پیا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اماں آج تے پانی پا لواں گی، اماں سنیا جے دودھ ویچن والے ہو، سنیا جے ملاوٹا کرن والے ہو، درد دل نال پیغام دینا چاہنا۔ بیٹیاں دیئے اماں گل سننا، عمر نہیں ویندا، عمر دیاں فوجاں نہیں ویندیاں، عمر دے کرندے نہیں ویندے، عمر دا خدا تے ویندا پیا ہے نا۔ دسنا عمر دے خدا نو کی جواب دواں گے؟ اللہ اکبر اللہ۔ دن چڑھے آئے نا، سیدنا عمر نے نشانی لگا دیتی ہے نا۔ سننا میریاں ماما بہنا، جدوں عورتاں دے دل اندر تقوی تے پرہیزگاری ہویا کر دیے نا، ادوں بدن دے اندروں پیدا ہون والے بچے وقت دے ولی بنیا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ ایجے کر کے سیدنا عمر نے دروازے تے نشانی لگا لئیے نا۔ صبح کوئی ہے سیدنا عمر ایجے کر کے دروازے تے آگے آگے عورت نو آندنے، بی بی گل سننا، میں تیری بیٹی دا اپنے بیٹے واسطے رشتہ لین واسطے آیا۔ اے بی بی آندیے عمر جی تسی کتھے امیر المؤمنین، میں کتھے جناب ایک غریبنی جئی عورتاں، ایک جھونپڑی دی اندر ماڑے جے مکان دی اندر رہن والیاں۔ سیدنا عمر فرماندے نے نا بی بی گل سننا، تیری بیٹی دے دل اندر جڑا تقوی ہے نا، رب نو بڑا پسند آیا ہے، رب دے بندے عمر نو بڑا پسند آیا ہے نا۔ اینج کر کے سیدنا عمر دا بیٹا ہے اور سیدنا عمر دے بیٹے نال اس لڑکی دا نکاح ہو گیا ہے نا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے اس عورت دے بدن، اس عورت دی پشت اندروں سب تو بڑا وقت دا ولی عمر بن عبدالعزیز پیدا فرمایا، پیدا فرما کے میں نو تینوں پیغام دیتے جڑی عورت جناب تقوی والی ہوئے گی، پرہیزگاری والی ہوئے گی، اسیوں دی اولاد نو اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دواں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر چاہنا ہے کہ تیری اولاد نیک بن جائے، اگر چاہنا ہے تیری اولاد تیری فرما بردار بن جائے، اگر چاہنا ہے کہ تیری اولاد تیری اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے، آنا تقوی والا بن جا، آنا پرہیزگاری والا بن جا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ ایک حدیث اور سننا، اس تو بعد میرا سلام ہے۔ سونیا رمضان تقوی دا پیغام دینا ہے، اللہ کرے اللہ منو انج دی الفاظ دے دوے، تیرے دل دیاں تختیاں تے نوٹ ہوندے جان، اللہ مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تینوں بھی عمل کرن والا بنا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے اینج کر کے جناب اپنے ساتھیاں نو نال لے آئے تے چل دیاں اینج سیر و سیاحت واسطے نکلے نے۔ ایک جنگل دی اندر گرمی دی
شدت بڑی زیادہ ہے نا، ایک درخت نیچے بیٹھ کے کپڑا بچھا کے دسترخوان لگا دیتا گیا ہے نا، سیدنا عبداللہ بن عمر انج کر کے کھانا تناول فرمان لگے نے، ایک بکریاں دا چرواگا قریب تو گزریا ہے نا، انج جناب گرمی دا موسم ہے، بکریاں نو اگے لگایا ہے تے چلدا جا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار گل سننا آنا، اسی کھانا تناول کرن لگیا، آنا مل کے کھانا کھا لئیے۔ بکریاں دے چرواگے دا جواب سننا، او سونیا آج تے دن بھی بڑے ٹھنڈے نے، اے رمضان دا مہینہ بڑا ٹھنڈا ہے نا، پھر بھی روزے تو نہ رکھے تے سمجھ لے تیرے اندر ایمان دی جڑی ہے نا، ایمان دی مٹھاس نہیں۔ اللہ اکبر، اے بندہ اندر انی صائمن، عبداللہ بن عمر جی میں روزہ رکھیا ہے نا، عبداللہ بن عمر جی میں روزے دی غالت اندرا، سیدنا عبداللہ بن عمر گران ہو گئے، یار گرمی دی شدت بکریاں نو چرا رہے تے روزہ رکھ کے چرا رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سمجھ کے اے بندے دا ایمان بڑا بلند نا، اے بندہ تقوی اندر بڑا بلند نا، اے بندہ پرہیزگاری اندر بڑا بلند نا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے نے یار بکریاں نو چراندا پیا ہے تے روزہ بھی رکھیا ہی نا، اینی گرمی دی حالت اندر پہاڑ بالکل گرم نے کیوں روزہ رکھیا ہی نا۔ اے بندہ آندا عبداللہ بن عمر جی میں آخرت دی تیاری کر رہا، آخرت دی اندر اپنے رب دا قرب حاصل کرن واسطے روزہ رکھیا ہے نا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار اس بندے دا ایمان بڑا بلند نا، اس بندے دا تقوی بڑا بلند نا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے مزید دا جناب ایمان چیک کیتا ہے نا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے نے یار بکریاں دا جڑا ریوڑ ہے نا، اس ریوڑ دی اندروں ایک بکری میں نو فروخت کر دینا، میں نقدی پیسے دین واسطے تیار ہاں۔ اللہ اکبر، اور جڑی بکری نو ذبح کرانگا اے دی اندروں تینوں بھی گوشت دیتا جائے گا، جا کے افطاری کر لیں۔ اے بندہ اندے نانا عبداللہ بن عمر جی اے بکریاں دا میں مالک نہیں، اے بکریاں دا میں مالک نہیں، میں تے نوکر تے غلام، میں بکریاں دا مالک نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار گل سننا، اے بکریاں دا ریوڑ جیڑا ہے نا، اے بڑا زیادہ ریوڑ ہے، بڑیاں زیادہ بکریاں نے، اینا بکریاں دی اندروں اگر ایک بکری گم کو جائے تیرے مالک نو پتہ نہیں لگے گا، تیرے آقا نو پتہ نہیں لگے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے گل کی تھی نا، بندہ رو کی اندے این اللہ این اللہ این اللہ، عبداللہ بن عمر جی اگر میرا مالک نہیں ویندا، اگر میرا آقا نہیں ویندا، میرا مالک نہیں ویندا، رب تے ویندا پیا ہے نا، اوے زنا کرن لگیاں سوچیا کرنا، زنا کرن لگیاں سوچیا کرنا، آج میرا بابا نہیں ویندا اللہ تے ویندا پیا ہے نا، اور شراباں پین لگیاں سوچیا کرنا، آج میرا بت نہیں ویندا مگر میرا اللہ تے ویندا پیا ہے نا، اور چوریاں ڈکیٹیاں کرن لگیاں اے سوچیا کرنا، آج میرا باپ تے نہیں ویندا مگر میرا اللہ تے ویندا پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے جا یار چلا جا، اللہ پاک
نے تینوں ایمان بڑا بلند دیتا ہے، اللہ پاک نے تیرے دل اندر تقوی بڑا بلند رکھیا ہے نا، اے بندہ چلدا چلاندا انج مکے دی سرزمین تے پہنچیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر انج پوچھدیاں پوچھاندیاں اے دے گھر دے اندر اے دے مالک دے کول پہنچے نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار اپنا غلام فروخت کرنا چاہنا ہے۔ اے بندہ آندا یار تو غلام لے کر کے کی کرنا ہے نا۔ اے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے غلام دے دل اندر تقوی بڑا یاد ہے، اے غلام دے دل اندر اللہ دا ڈر بڑا زیادہ ہے، اس کر کے غلامی دی زندگی نہ گزارے، آزادی دی زندگی گزارے، آزاد کروا دیتے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا یار جیڑیاں بکریاں چران واسطے گیا سی، ساریاں بکریاں دی قیمت میں عبداللہ بن عمر ادا کرنا، ساریاں بکریاں اے دے اگے لگا دے، اے دے اگے لگا دے، رب واسطے میں اس غلام نو آزاد کر دیتا ہے، اور بکریاں بھی عطا کر دیتیاں نے۔ سونیا پتہ چلیا جدوں تو اپنے دل اندر تقوی پیدا کریں گا، جدوں تو اپنے دل اندر انج کر کے پرہیزگاریاں پیدا کریں گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ادوں اللہ پاک آسانیاں دے رستے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تقوی پرہیزگاری اپنے دل اندر پیدا کیجئے، اللہ پاک دنیا اندر راستے نکال دے گا۔ اج پریشان ہون دی وجہ، ذلیل ہون دی وجہ یہی ہے کہ سونیا اے دل جڑے نے نا اے تقوی تو خالی ہو گئے، پرہیزگاری تو خالی ہو گئے نے۔ تقوی تو پیدا کر لے، رمضان دے روزیاں دا معنی پیغام تو سمجھ لے، رب انشاءاللہ اے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما دے گا۔ تقوی تو پیدا کر لے، غربتاں تنگ دستیاں رب دور فرما دے گا۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، اللہ تو ڈرن والا بندہ دنیا اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت اندر بھی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک سن